62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون۔ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير۔ قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے بھائیوں کا تذکرہ تھا کہ جب وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھتے انہیں پہچان لیا۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، جبکہ وہ لوگ آپ کو نہ پہچان پائے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے گھر کے حالات بھی پوچھ لیے، حال احوال، گھر میں کتنے افراد ہیں، کتنے بہن بھائیوں، ساری کی ساری معلومات لے کے خوب اچھے طریقے سے کھلایا پلایا، مہمان نوازی بھی کی، اور جاتے ہوئے انہیں اناج بھی دیا، اور اناج کے ساتھ ساتھ جو ان کی پونجی تھی جس کے بدلے کے اندر وہ اناج لینے آئے تھے وہ بھی خفیہ طور پر ان کے سامان کے اندر ہی رکھوا دی، اور شرط یہ لگائی کہ آئندہ کے لیے اگر اناج چاہیے تو وہ جو تمہارا ایک اور بھائی ہے، باپ شریک بھائی، جسے تم گھر پہ چھوڑ کے آئے ہو، اسے ساتھ لازمی لے کے آنا، اگر وہ نہ آیا تو تمہیں آئندہ کے لیے اناج بھی نہیں ملے گا اور میرے قریب بھی مت آنا۔ ابھی یہاں سے روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ یہ لوگ اپنے والد یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اپنے گھر واپس پہنچ گئے۔ آج کے درس میں آیت کریمہ کے اندر اس وقت کے حالات کا تذکرہ ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر پہنچ چکے تھے۔ جب یہ لوگ گھر پہنچے تو ان لوگوں نے سب سے پہلے یہی رونا رویا
اے ابا جان بس اب تو ہم کچھ نہ کچھ لے کے آ بھی گئے، اب مہربانی کیجئے ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجئے، اگر یہ نہ گیا تو بادشاہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، اگر یہ ہمارے ساتھ چلا گیا ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے، اس کا ہم خوب خیال بھی رکھیں گے، اور یہ کہ وہ ایک فرد کو ایک اونٹ لدا ہوا اناج کا دیتا ہے، ایک بھائی ہمارا بڑھ جائے گا تو جو ہمارے پاس غلہ آئے گا ایک اونٹ اضافی آ جائے گا، تو یوں ہمارے پاس اناج بھی زیادہ آ جائے گا، اور ہم وہاں پر زبان کر کے آئیں کہ اپنے بھائی کو لے کر آئیں گے، ہم وہاں پر سچے بھی ٹھہریں گے، تو ہر لحاظ سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ابھی تک تو یہ مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک جب سامان کھولا تو اور حیران، یہ کیا بادشاہ اتنا اچھا ہے، وہ ہم سے تو پیسے بھی نہیں لیے، ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے، سارا کچھ مفت دے دیا۔ کہنے لگے کہ بس اب تو ہر حال میں ہمیں بھائی کو لے کر جانا ہی ہوگا۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے بھائی کا خوب خیال رکھیں گے اور اس کی اچھے طریقے سے حفاظت کریں گے، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے اس سے چھوٹے بھائی یوسف کی حفاظت کی تھی، جیسے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا، اس کا بھی ایسے خیال رکھو گے۔ تو ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے اندر جو دکھ تھا یوسف کا وہ بالکل تر و تازہ تھا، وہ آگ کبھی بجھی ہی نہیں تھی، اس لیے کہ بے شک بھائی مطمئن تھے کہ یوسف دنیا کے اندر نہیں ہے، اسے جان چھوٹ چکی ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف کا وہ خواب اچھے طریقے سے یاد تھا، آپ کو معلوم تھا کہ وہ دنیا کے اندر موجود ہے اور وہ زندہ ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، جب اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوگی تو ضرور اللہ میرے یوسف کو مجھ سے ملوائے گا۔ اور یعقوب علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے، آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان یہی تھا کہ نا امیدی کفر ہے، اللہ کی رحمت سے میں پر امید ہوں، آزمائش کی گھڑیاں ہیں، جب تک اللہ کی چاہت ہے، معلوم نہیں کہ کتنا عرصہ تک یہ آزمائش چلے گی، لیکن بہرحال یوسف کے ساتھ ملاقات تو ہونی ہی ہونی ہے۔ اب آپ مجبور ہو گئے کہ 10 بیٹے ایک طرف ہیں، مطالبہ ایک ہی ہے کہ بس بنیامین کو بھیجو، بنیامین کو بھیجو، اگر یہ نہ گیا تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ قحط کا زمانہ تھا، انسان مجبوری کی حالت میں بہت کچھ ایسا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جو خوشی سے وہ کبھی بھی نہ کرتا۔ یعقوب علیہ السلام بھی اسی طریقے سے مطمئن تو نہیں تھے، اس لیے کہ ان 10 کے 10 نے اپنا اعتماد تو پہلے ہی ختم کروا دیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام ان پر اعتماد کرنے کے لیے تیار ہرگز نہیں تھے، لیکن بادل نخواستہ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری بہت زیادہ مجبوری ہے تو میں مطمئن نہیں ہوں، تمہیں امانت دار بھی نہیں سمجھتا، اس لیے کہ پہلے بھی تو بطور امانت یوسف کو لے کے گئے تھے اور تم نے خیانت کر دی تھی، لیکن پھر بھی میں اس کو بھیجتا ہوں، مجبوری ہے کہ قحط ہے، اناج نہیں ہے، غلہ نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، مجبوراً میں اس کو بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی قسم اٹھا کر میرے ساتھ وعدہ کرو کہ کچھ بھی ہو جائے، ہاں اگر تم مر جاؤ، سارے کے سارے ہی مر جاؤ، کسی حادثے کا شکار ہو جاؤ، قیدی بنا لیے جاؤ، پھر تو مجبوری ہے کہ جب تم واپس نہیں ہوگے، یہ بھی نہیں آئے گا تو میں اس کو سہ لوں گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم واپس آ جاؤ اور بنیامین یوسف کی طرح پھر غائب ہو جائے، تو میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ انہوں نے اللہ کے نام کی قسم بھی کھا دی، یہاں تک کہ ان میں سے یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا ان 10 بیٹوں میں سے کہنے لگا، ابا جان میرے 2 بیٹے ہیں، آپ کے پوتے ہیں، ان دونوں کا خون بھی معاف ہے، اگر میں زندہ رہا تو بنیامین کو میں لے کے آؤں گا، اگر میں نہ لے کے آؤں تو میرے 2 بیٹوں کو تم قتل بھی کر سکتے ہو، بدلے کے اندر ان کا خون معاف ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے جب ان کی باتیں سنی تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اللہ کے نام کی قسم بھی آ گئی ہے، اب میرا معاملہ تمہارے ساتھ ہے، اور درمیان میں تیسری طاقت وہ اللہ کی طاقت ہے، بس یہ میری اس قسم، اس حلف، اس وعدے پر اللہ تعالیٰ خود نگران ہے، وہی نگہبان ہے، میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اللہ کے سپرد کرتا ہوں، مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی بھی اس کو نہ بھیجتا۔ اسی بات کا ذکر ہے
فلما رجعوا الى ابیہم، پس جب وہ لوٹے اپنے والد کی طرف، قالوا، تو کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے باپ، منع منا الکیل، ہم سے تو اناج روک لیا گیا، ابھی تو لے کے آئے ہیں، آئندہ کے لیے وہ پریشان ہے، منع منا الکیل، ہم سے تو اناج روک لیا گیا، فارسل معنا اخانا، پس بھیجیے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، نقتل، تاکہ ہم ماپ کر اناج لے آئیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم البتہ اس کی حفاظت کرنے والے۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، هل آمنکم علیہ، میں تمہیں اس پر امین نہیں سمجھتا، میں تمہارے اوپر اس معاملے میں اعتبار نہیں کرتا، الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، مگر ایسے جیسا کہ میں نے اعتبار کیا تھا تمہارے اوپر اس کے بھائی پر، من قبل، اس سے پہلے، جیسے یوسف کے معاملے کے اندر اعتبار کیا تھا، بس اب اعتبار تو ختم ہو گیا ہے، لیکن بہرحال فاللہ خیر حافظا، بس اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والے۔ تم نے تو کیا حفاظت کرنی ہے، جیسے تم نے پہلے جھوٹ بولا تھا، اللہ ہے حفاظت کرنے والا، وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب انہوں نے کھولا اپنے سامان کو، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، تو پایا انہوں نے اپنی پونجی کو، جب اپنی رقم کو دیکھا، ردت الیہم، جو ان کی طرف لوٹا دی گئی تھی، قالوا، کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے باپ، ما نبغی، ہم کیا چاہیں، ہم اور کیا چاہیں، ہذہ بضاعتنا، یہ ہماری پونجی ہے، ردت الینا، جو ہماری طرف لوٹا دی گئی، اور بادشاہ تو اتنا اچھا ہے، اس نے یہ سارا کچھ ہمیں واپس کر دیا ہے، مفت میں اس نے اناج دے دیا، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اب ہم اپنے گھر والوں کے لیے اناج بھی لے کے آئیں گے، وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ہم مزید ایک اونٹ بوجھ لے کے آئیں گے اناج کا، ایک اونٹ زیادہ، بندہ زیادہ ہوگا تو ایک اونٹ بھی بڑھ جائے گا نا، ایک اونٹ بھرا ہوا پھر ہم اناج کا لے کے آئیں گے، ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ تو بہت ہی تھوڑا اناج ہے، جو لے کے آئے تھے اب وہ تھوڑا محسوس ہونے لگا ان کو۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، لن ارسلہ معکم، میں تو ہرگز نہیں بھیجوں گا بنیامین کو تمہارے ساتھ، اس کو مراد بنیامین ہے جس کا وہ مطالبہ کر رہے تھے، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم دو مجھے پکا وعد اللہ کا، یعنی کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر میرے ساتھ وعدہ کرو، یہ جھوٹی باتیں پھر میں نہیں سنوں گا۔ وعدہ کس بات کا ہونا چاہیے؟ جس میں اللہ کا نام بھی شامل ہو، یعنی کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہو، لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، کہ البتہ ضرور تم اس کو میرے پاس لے کے آؤ گے، إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ، تم خود اگر کہیں پھنس جاؤ تو پھر تو ہوگی مجبوری۔ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ، پس جب انہوں نے وعدہ دے دیا، جو ان سے مطالبہ کیا گیا انہوں نے پورا کر دیا کہ ہاں اللہ کی قسم ہے، بس اللہ تعالیٰ کو ہم گواہ بناتے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم ہر حال میں اس کا خیال کریں گے، اس کو واپس لے کے آئیں گے۔ قال اللہ، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علی ما نقول، جو بھی ہم کہہ رہے ہیں، یہ جو ہمارا وعدہ ہے، وکیل، اس پر نگہبان۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب اپنے والد کے پاس آئے تو انہوں نے آ کر سب سے پہلا مطالبہ یہی کیا کہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے، اور یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ہم نے بنیامین کے بھائی یوسف کے ساتھ جو کچھ کیا ہوا ہے، تو انہیں ڈر تو تھا کہ ہمارا باپ کبھی بھی اعتبار نہیں کرے گا، لیکن مجبوری یہ تھی کہ اگر بھائی ساتھ نہیں لے کے جاتے تو بادشاہ کو بھی تو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھے، کہ وہاں جائیں گے تو بادشاہ نے پہلے کہہ دیا تھا،
کہ اگر تمہارا بھائی تمہارے ساتھ نہ آیا تو تمہیں اناج بھی نہیں ملے گا اور میرے قریب بھی مت آنا۔ اب اگر یہ ایسے خالیہ چلے جاتے اور جا کر منت کرتے، فریاد کرتے، کوشش کرتے، سفر بڑا لمبا تھا، انہیں ڈر تھا کہ اس طریقے سے اگر خالیات جاتے ہیں تو بادشاہ کو یقین ہی نہیں آئے گا۔ وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ تمہارا اور بھائی ہے، کہاں اور بھی ہمارا بھائی ہے، اس کو ساتھ لے کے آنا۔ اب بادشاہ کہے گا تمہارا بھائی تھا ہی نہیں، تم نے جھوٹ بولا، تم ایسے جھوٹا تم اس کا حصہ مانگ رہے تھے کہ ایک بھائی ہمارا گھر ہے ہمارے باپ کی خدمت کے لیے، اس کا حصہ بھی دے دو، تمہارا تو بھائی تھا ہی نہیں، تم تو پہلے فراڈی ہو۔ یہ مجبور تھے اور چاہتے تھے کسی بھی طریقے سے ہم پھسلائیں ورغلائیں، لیکن اپنے باپ سے اس کو تو ہم نے لے کر جانا ہی جانا۔ مرتا کیا نہ کرتا، جب بھوک ستاتی ہے نا تو انسان بہت کچھ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے بنیامین ہمارے ہاتھ چڑھے اور ہم پھر دوبارہ واپس جائیں، لیکن دوسری جانب یعقوب علیہ السلام نے صاف صاف انکار فرما دیا تھا کہ میں تمہیں امین نہیں سمجھتا، میں تمہارے اوپر اعتبار نہیں کرتا، اس لیے کہ ایک بار اعتبار کیا تھا اور تم نے میرے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ حدیث پاک میں ہے لا یلدغ المؤمن فی جحر واحد مرتین، جو مومن ہے وہ ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ جب ایک بار اعتبار ٹوٹ جاتا نا، پھر انسان جتنا بھی اچھے اچھے کام کرے وہ سچے کیوں نہ ہو، ایک بندہ سچا ہے اور اس نے ایک مرتبہ جھوٹ بول کے دھوکہ دے دیا، اب وہ سچا بھی ہو تو اس کا سچ بھی جھوٹ لگتا ہے۔ اب بے شک ان کی نیت صاف تھی، بنیامین کو کہیں غائب کرنے کی نہیں تھی، اس کو مارنے کی نہیں تھی، نقصان پہنچانے کی نہیں تھی، لیکن ایک بار چونکہ یوسف کے ساتھ کر چکے تھے تو یعقوب علیہ السلام ان پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اعتبار بہت بڑی چیز ہے، اور دنیا کا نظام اگر چل رہا ہے تو اعتبار پہ چل رہا ہے۔ اب اعتبار اگرچہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جن پر کیا جا سکتا ہے، اکثریت ایسی ہے کہ آج کل دھوکے باز ہے، اعتبار کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، لیکن بہرحال ابھی بھی اچھے لوگ موجود ہیں۔ اگر یہ اچھے لوگ موجود نہ ہوں تو پھر قیامت آ جائے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ اکثر دھوکہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس پہلے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جن کے پاس پہلے ہی بہت کچھ ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اور بڑھ جائے۔ انسانی فطرت ہے نا، انسانی فطرت یہی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس کے پاس اگر سونے کی ایک وادی بھی ہو تو ابن آدم کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ کہتا ہے کہ ایک اور ہو۔ اگر اور بھی مل جائے تو وہ کہتا ہے ایک اور ہو۔ جس کے پاس اپنی ذاتی دکان نہیں ہے تو وہ ایک ہی دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ بس کرایہ کی دکان سے جان چھڑا، مجھے اپنی دے دی، چھوٹی سی کیوں نہ ہو۔ پہلے یہ ہوتا نا، اپنا مکان نہیں ہے تو یا اللہ بس اپنا مکان دے دے، بس کرایہ کے مکان سے میں تو تنگ آ گیا۔ اور جب اپنا مکان اللہ دے دیتا ہے پھر کہتے ہیں یا اللہ مکان تو دے دیا ہے چھوٹا، تھوڑا سا بڑا ہوتا نا، یہ ساتھ والا پڑوسی اگر بیچتا نا میں یہ ساتھ لے لیتا، میرا مکان بڑا کھلا ہو جاتا۔ اگر ایک دکان تھی کرایہ کی، اللہ نے ذاتی دے دی، اب اس کی نظر اگلی دکان پہ ہوتی ہے، یہ ساتھ والی مل جاتی ہے نا، میری دکان تو تھوڑی کھلی ہو جاتی ہے، دکان ہے ایسی لیکن ہے چھوٹی، مزہ نہیں آتا۔ کرتے کرتے وہ دکان ساتھ والی پہ مل گئی، 2 دکانیں ہو گئی، پھر تیسری، 3 دکانیں مل گئی۔ اب کہتے ہیں مارکیٹ میں ٹوٹل 5 دکانیں تھیں، 3 تو میرے پاس ہیں، اگر 2 میرے پاس آ گئے نا پوری مارکیٹ کا مالک میں بن جاؤں گا۔ یعنی کہ چکر چلتا رہتا ہے، اس کے بریک نہیں ہے۔ حدیث پاک میں یہ ہے کہ ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے بس۔ تو اکثر یہ دیکھیں گے کہ جن کے پاس ہوتا ہے نا وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ بھی ساتھ والی دکان بھی تو لینی ہے، یہ مکان بھی تو میں نے اس کو بھی اپنے حصے میں ڈالنا ہے، تو اس کے لیے میں چکر دوں۔ وہ چکر ہیرا پھیری، دھوکہ بازی، فراڈ، جھوٹ، اس چکر میں پڑا رہتا ہے۔ اکثر جو بیچارے غریب ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، جن کی حیثیت، جن کی اہمیت بالکل زیرو ہے، لیکن وہ لوگ اکثر ایسے ہوتے ہیں قابل اعتماد، قابل بھروسہ۔ آپ سب ماشاءاللہ کاروباری ہو نا، سب دکاندار ہو ماشاءاللہ، آپ جاتے ہیں نا لاہور مال لینے کے لیے، فیصل آباد جاتے ہیں، سارے ساتھ جاتے ہیں ماشاءاللہ،
کتنے کا؟ لاکھ روپے کا مال ہوتا ہے، اور ایک جسے پانڈی کہا جاتا ہے اس کے سپرد کر دیتے ہیں، ہاں بھائی یہ ہمارا مال ہے۔ لیکن کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو یہ چاہتا ہو جی آج میرے پاس آ گیا تو بس یہ میرا ہی ہے۔ کوئی ایسا کرتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کرتے۔ انہیں وہ جو 200 400 500 1000 جو مزدوری ہے اس کے لیے وہ اس کی پوری پوری حفاظت کریں گے، وہ رابطے میں رہیں گے، اپنا نمبر بند نہیں کریں گے جب تک کہ مالک کے پاس مال پہنچ نہ جائے۔ لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دکاندار جو ہے نا، جس کے پاس کروڑوں کا مال پڑا تھا، تاجر وہاں سے لے کے آ رہے ہیں، اسے پتا ہے کہ اس میں اتنے سوٹ ڈیمیج ہے، وہ بیچ میں ڈال دے گا، بھائی جانے دو، نکل جائیں گے تو نکل جائیں گے، نہیں تو واپس آ جائیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے دھوکہ دیا کہ نہیں دیا؟ لیکن وہ جو پانی تھا اس نے تو دھوکہ نہیں دیا۔ اسی طریقے سے یہاں پر یہ جو ریڑھی والے مزدور ہیں، رکشے والے ہیں، ریڑھی والے کو کہتے ہیں جو جی یہ میرا مال ہے، یہ بلڈی ہے، جا کے وہاں سے مال اٹھا کر لے آؤ۔ کبھی ایسا ہوا کہ ریڑھی والے غائب ہو گئے ہو؟ بیچارے کو اگر دکان نہیں ملتی، سارا دن پھرتے رہیں گے بازار میں، اس گلی میں جانا تھا اگلی میں چلے گئے، اس اگلی میں چلے گئے، سارا دن ان کا ضائع ہو گیا، لیکن کسی اور کو نہیں دیں گے مال، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی حال رکشے والوں کا ہے، یہ بیچارے غریب لوگ ہیں نا، ہم ان کو برا بھلا سمجھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ان کی کیا وقت ہے، رکشے والا، ریڈی والا، یہ پانڈی ہے، لیکن یہ لوگ قابل اعتماد ہیں، قابل بھروسہ ہے۔ اور ان کمزور لوگوں کی وجہ سے کہ یہ زبان کے پکے ہیں، با اعتماد لوگ ہیں، یہ تجارت چل رہی ہے، نظام چل رہا ہے۔ یہ اس وقت تجارت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے کوئی بندہ ممکن نہیں ہے کہ جو مال خود خریدے اور خود اپنے گھر ساتھ لے کے آئے، تو ممکن ہی نہیں ہے، اسے بک کرانا ہے، اور یہ جو کمزور طبقہ ہے یہی اس کا ذمہ دار ہے، اس نے اس کے گھر تک پہنچانا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس کا پیٹ پہلے سے بھرا ہوتا ہے نا، چکر بازی اکثر وہی کرتا ہے۔ جو بیچارے غریب ہیں، جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ لوگ الحمدللہ قابل اعتماد، قابل بھروسہ ہوتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رکشے والے کو سامان دو کہ یہ نا فلاں گلی کے میرے گھر ہے، وہاں پہ پہنچا دینا، اور اس کو گلی کا پتہ نہیں ہوتا، ہمارے پاس نمبر نہیں ہوتا، بیچارہ پھر پھر کے 10 بندوں سے پوچھے گا، میں جی مال اٹھا کے تو آ گیا ہوں، میں تو سختی پہ چڑھ گیا ہوں، پتہ نہیں کس کا تھا، یعنی کہ وہ خود بیچارہ پریشان ہے۔ اور اگر کسی تاجر کے ہاتھ میں چڑھ جائے کچھ، یہ میرا شاپر پڑا تھا، وہ کہتے ہیں ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں، اب یہاں سے چلے گئے تھے، بل بنا کے دے دیا، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ تو جن کے پاس پہلے سے سب کچھ ہے وہ اس چکر میں ہے کہ میرا اور زیادہ ہو جائے، حالانکہ اس طریقے سے زیادہ ہو نہیں سکتا۔ جو انسان چکر بازیاں کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، جھوٹ کرتا ہے، ادھر سے آتا ہے ادھر چلا جاتا ہے۔ اس نے 1000 روپے کا چکر دیا کسی کو، بچہ بیمار ہوا، دوائی پر 2000 چلے گئے، 2000 کسی کے لوٹے تھے، گھر آئے تو موٹر چل گئی، 5000 روپے کا نسخہ بنا پڑا۔ یعنی کہ جیسے آتا ہے نا ویسے چلا جاتا ہے، لیکن انسان سمجھتا نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اعتماد کی بات، کہ اعتماد بہت بڑی حقیقت ہے، اور جب اعتماد کسی بندے سے اٹھ جاتا ہے تو پھر دوبارہ ممکن ہی نہیں۔ وہ انسان سونے کا بن جائے، اچھا بن جائے، توبہ طیب ہو جائے، انسان پھر بھی ڈرتا ہے کہ نہیں بھائی اس نے بہت بڑا دھوکہ دیا مجھے، لاکھ بڑے تعریفیں کریں بھی اب یہ وہ نہیں رہا، وہ کہتے نہیں جی یہ وہی۔ 40 سال کا عرصہ بڑا عرصہ ہے۔ 40 سال پہلے ان بھائیوں نے یوسف کو کنویں کے اندر پھینکا تھا، انہوں نے فراڈ کیا تھا، دھوکہ کیا تھا۔ 40 سال کے بعد بھی اب اس دوران انہوں نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، بڑے متقی بھی بن چکے ہوں گے، بڑے نیک، عمریں کتنی لمبی چوڑی ہو چکی ہوں گی، ان کے بچے آگے جوان، لیکن باپ کہتا ہے کہ مجھے اعتماد نہیں ہے، باپ کہتا ہے کہ مجھے اعتماد نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگا لو کہ اگر ہم کسی کا اعتماد، کسی کا بھروسہ توڑتے ہیں تو اس بندے کے نظر میں ہماری کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ جب ایک باپ اپنے سگی اولاد پر، اپنے بیٹوں پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو غیر بندہ اعتماد کر لے گا۔ اس لیے آج سے ہم سب عزم کریں کہ ہم انشاءاللہ کسی کو بھی دھوکہ نہیں دیں گے۔ جو بندہ ہمارے پر اعتماد کرتا ہے خصوصی طور پر، اس کو تو کبھی بھی نہیں دیں گے۔ ہمارا نقصان ہوتا ہو جائے، دنیا کا نقصان کوئی نقصان نہیں، نقصان اصل نقصان آخرت کا نقصان ہے۔ اگر خدا نہ خاصہ ہمارا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اگر بھروسہ ہمارے پر کوئی کرتا ہے اور ہم اس کا بھروسہ توڑ بیٹھتے ہیں، تو یہ سب سے بڑی رسوائی کی بات ہے، سب سے بڑا نقصان ہے۔
اور نقصان اس کا نہیں ہمارا اپنا ہے. تو اعتماد بناتے بناتے اس پہ سالوں سال لگ جاتے ہیں، اور اعتماد توڑنے کے اندر، گنوانے کے اندر ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ، اتنا قیمتی متاع، اتنی قیمتی چیز جس کو سالوں سال انسان اعتماد بناتا رہے، چند ٹکوں کی خاطر انسان جھوٹ فراڈ کے ساتھ اس کو ختم کر بیٹھے، کتنا بڑا خسارہ ہے. اس لیے ہمیں عزم کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ زندگی بھر کسی کا بھی اعتماد نہیں توڑیں گے، کیونکہ اس کے اندر ہمارا دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ بھائی بہت زیادہ منت سماجت کر کے کوشش کر رہے تھے کہ ابا جان بس بنیامین کو ہمارے ساتھ لازمی بھیج دیجئے، اس دوران یہ بات چیت بھی چل رہی تھی اور یعقوب علیہ السلام انکار بھی فرما رہے تھے کہ میں نہیں مانتا، میں تمہارے پر اعتماد نہیں کرتا، تم نے میرا اعتماد توڑ دیا تھا پہلے، اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا. باتوں باتوں میں جب سامان کھولا تو اس کے اندر سے ان کی پونجی نکل آئی. اب یہ بڑے خوش ہو گئے. اب اس پر ایک مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی سامان منگوایا باہر سے اور اس سامان میں سے کچھ چیز نکل آتی ہے. اگر اس چیز پر کسی کا حق ہے، اگر ہم وہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے کسی کی حق تلفی ہوتی ہے تو وہ چیز ہماری نہیں ہے. اگر کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی تو اس صورت میں اس کو استعمال ہم کر سکتے ہیں. جیسے عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لنڈے کا کاروبار کرتے ہیں نا، تو یہ باہر سے یہ کوٹ وغیرہ منگواتے ہیں یا جو کپڑے وغیرہ منگواتے ہیں تو یہ ان کی دھلائی وغیرہ کرتے ہیں. بہت کم لوگ کرتے ہیں لیکن کچھ کرتے بھی ہیں. تو ان کی جیبوں سے نا کسی کے وہ جہاں باہر سے آتے ہیں تو اسی ملک کی کرنسی وہاں سے تھوڑی تھوڑی نکل جاتی ہے، یعنی کہ 2-4 ڈالر نکل آئے یا 20 نکل آئے، اس طریقے سے اس میں سے کچھ قیمتی، یعنی کہ پیسوں سے بڑھ کر قیمتی کیا چیز ہو سکتی ہے، وہ نکل آتے ہیں. تو اگرچہ وہ ان کے نہیں تھے، انہوں نے تو کپڑے خریدے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انہی کے شمار ہوں گے، اس لیے کہ جب ان لوگوں نے وہ دے دیے ان کو تو ان کا حق ختم ہو چکا ہے، اور ان کا بالکل بھی یہ مشہور نہیں تھا کہ کوئی چیز نکلے تو وہ ہماری ہوگی، واپس کرنی ہوگی. لیکن اگر خدا نہ خاصہ کسی کی حق تلفی ہوتی ہے، اس صورت میں اس سامان کا استعمال ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا. اس کی مثال یہ ہے کہ جس طریقے سے آج کل تاجر جاتے ہیں لاہور، فیصل آباد، یہ مال لینے جاتے ہیں. اب اس مال کے اندر یعنی کہ مال خریدا 20 سوٹ خریدے، اس میں سے 3 سوٹ اضافی آ گئے، یا یہ کہ جو چیز خریدی تھی اس کے ساتھ ان کے پیسے، اس کے اندر سے کوئی پیسے نکل آتے ہیں. تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو استعمال نہ کریں، اور جو اس کا اصل مالک ہے جس سے لے کر آئے اس کو بتلائیں کہ ہم نے تو 20 خریدی تھی، اس میں سے تو 23 نکل آئے، 24 نکل آئے، یہ آپ کے 4 اضافی ہیں، تو ہم اس کا کیا کریں؟ یا تو یہ کہ اس کے آپ پیسے لے لیں یا ہم اس کو واپس کر دیتے. تو اس طریقے سے اگر مال کے اندر کسی کا کچھ نکل آتا ہے جس سے کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، اس دکاندار کا، تاجر کا نقصان ہو رہا ہے، تو اس کا استعمال جائز نہیں ہوتا. یہاں پر جب انہوں نے سامان کو، اناج کو کھولا تو اس میں سے وہ پونجی نکلے، لیکن ان کا گمان کیا تھا؟ ان کا گمان یہ تھا کہ بادشاہ بہت اچھا ہے اور اس نے ہماری مہمان نوازی بھی بہت زیادہ کی ہے، اور اس نے جان بوجھ کر یہ ہمیں واپس کی ہے. اگر ان کا مشن یہ ہوتا، ان کا دماغ میں یہ بات آ جاتی، ان کا نقطہ نظر یہ ہو جاتا کہ بھئی اوہو یہ کیا ہوا، اناج تو ہمیں دیا ان بیچاروں کو جو ہم نے دیا تھا نا جمع پونجی، وہ بھی واپس آ گئی ہے، وہ بیچارے بھول گئے. اگر یہ یوں سوچ لیتے تو ان کے لیے اس کا استعمال جائز نہ ہوتا، اور ان کو پھر واپس لوٹانی پڑتی کہ بھئی ہماری نہیں ہے، وہ بھول گئے. لیکن انہوں نے فوراً یہ کہہ دیا یا ابانا ما نبغی، ابا جان اور ہم کیا چاہیں، ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ تو جو ہماری پونجی تھی وہ بھی ہمیں واپس کر دی گئی، یعنی کہ بادشاہ نے خود ہمیں واپس کر دی. تو اس وجہ سے ان کے لیے اس کا استعمال جائز اور حلال ہو گیا. اور یوسف علیہ السلام نے جو یہ واپس ان کو کی تھی، اس وقت آپ کا مشن کیا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ 2 ہی صورتیں ہیں، اگر تو یہ یوں سمجھیں گے کہ بھول کر انہوں نے دے دیے تو اپنے آپ کو سچا اور دیانتدار اور امین ثابت کرنے کے لیے یہ مجھے واپس کرنے آئیں گے. چلو واپس تو آئیں گے، میرے بھائی بنیامین کو تو میرے پاس لے کے آئیں گے کہ 40 سال سے آپ شدت سے انتظار فرما رہے تھے کہ پتہ نہیں میرا بھائی، سگا بھائی کس حال میں ہوگا، کاش میں اس کو ملتا، بھائی کی محبت دل کے اندر تھی.
اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر وہ یوں سوچیں گے تب بھی واپس آئیں گے، اور اگر وہ یہ خیال کریں گے کہ دیکھو بادشاہ اچھا ہے، ہمیں سارا کچھ واپس کر کے اور ہمیں اناج مفت میں دے دیا، تو پھر اس خوشی کے اندر پھر بھی واپس آئیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اناج لے کے تو جا رہے ہیں اور پھر دوبارہ واپس نہ آئیں، اگر میں ان کی پونجی اپنے پاس رکھ لوں تو پھر واپس نہیں آئیں گے کہ اور ہمارے پاس سے کچھ دینے کے لیے آئے نہیں، تو خالی آ جائیں گے تو ہمیں وہاں سے کیا ملنے والا ہے۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ جب ان کے پاس وہ پونجی ہوگی، جب ان کے پاس وہ نقدی ہوگی تو یہ پھر ضرور آئیں گے۔ مقصد ایک ہی تھا کہ بس کسی بھی طریقے سے واپس آئیں، تو وہی ہوا کہ یہ لوگ واپس جانے کے لیے پھر تیار ہو گئے اور خوش بھی ہو گئے کہ بادشاہ بہت اچھا ہے، سارا کچھ ہمیں مفت کے اندر دے دیا۔ لیکن جب یہ سارے کے سارے خوشیاں ان کی ہو گئی، اب معاملہ یہ تھا کہ بھائی کو کیسے لے کر جائے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بس ایک ہی بات ہے کہ تم اللہ کی قسم اٹھاؤ۔ فرمایا کہ مجھے تو اعتماد تو نہیں ہے کہ میں مطمئن ہو کے بھیج رہا ہوں، کوئی بات نہیں بھی، اب تم جھوٹ نہیں بولو گے، وہ باتیں تو ہیں ہی نہیں۔ اس لیے کہ میں نے حدیث پاک سنائی ہے نا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، اور آپ تو پھر خالی مومن نہیں تھے، امام المؤمنین تھے، آپ تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، آپ کو پتہ تھا کہ اس سوراخ سے میں دوبارہ کیسے ڈسا جا سکتا ہوں۔ بس بات یہ کہ یہ تو جھوٹے ہیں، یہ تو مکار ہیں، ان پہ اعتماد نہیں کر رہا ہوں، میں اعتماد کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ پہ کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کی قسم اٹھائیں گے، اللہ کو حاضر نہ جان کے بات کریں گے، اور ہمارا جو معاہدہ ہوگا ان کے ساتھ، اب جو یہ پکا وعدہ ہے اس پر گواہ بھی میں اللہ تعالیٰ کو بناؤں گا۔ تو یہ بھی ایک ایمان کی نشانی ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے کہ چلو یہ جھوٹے صحیح، لیکن اللہ کا نام جو بیچ میں آ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ پر جو انسان بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کو دکھاتا ہے اپنی قدرت کہ تو نے میرے نام کا تو پھر کم سے کم خیال کیا نا، میرے نام کی لاج تو نے نبھائی ہے، میرے نام سے بھی پیار کیا ہے، تو دیکھ پھر میں تیری امیدوں پہ کیسا پورا اترتا ہوں۔ لیکن آج کل کے جو حالات ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ لوگ کہو پہ آپ قرآن اٹھاؤ، وہ کہتے 1-20 لے آؤ۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور کے اندر تو فراڈ، جھوٹ، دھوکہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ جسے کہو نا یہ قرآن اٹھاؤ گے وہ کہتے 10 لے آؤ۔ یہ تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، قسم اٹھاؤ گے 10 بار اٹھاؤں گا۔ اور اب تو اتنے ڈھیٹ بے حیث ہو چکے ہیں اور حقیقت کے اندر سے بے دین ہو چکے ہیں۔ دین اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے رہیں اور روزے رکھتے رہیں اور تسبیحات اللہ اللہ کرتے رہیں، یہ آدھا دین ہے۔ آدھا دین معاملات کے اندر کھڑا ہوا ہے جس کے اندر اب بالکل زیرو ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ قسم، قرآن، ان چیزوں کی تو ویلیو کوئی نہیں ہے، یہاں تک کسی نے کسی کا کچھ دینا ہے اور آگے سے وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی پھر قیامت کا دن بھی تو ہے، کہتے ٹھیک ہے وہی لے لینا۔ جس نے ایسا کہہ دیا حقیقتاً اس نے قیامت کا انکار کر دیا، اس نے قیامت کو ہلکا خیال کر لیا ہے، اس نے اس کو مذاق کا نشانہ بنا دیا، کہتے ٹھیک ہے پھر وہی دے دیں گے، کوئی بات نہیں۔ ایک مومن تو اللہ کے نام سے کامتا ہے، جس سے قیامت کے دن پر یقین کامل ہے، وہ تو قیامت کے نام سے کامتا ہے، وہ کہتے نہیں یہی ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی؟ کوئی اگر ایسا ویسا مسئلہ بن جاتا وہ کہتے یہی دنیا کے اندر صاف کرو، آخرت بڑی مشکل ہے۔ اور سب سے بڑھ کر کائنات کا خلاصہ ہمارے نبی پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہے یا نہیں ہے؟ آخری ایام میں آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ میری کمر حاضر ہے، اگر میں نے کسی کو کبھی مارا ہو تو آ کر وہ مجھے مار سکتا ہے، دنیا کے اندر مجھ سے بدلہ لے لو، آخرت مشکل ہے۔ اللہ کے نبی قیامت سے ڈرنے والے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہی دنیا کے اندر بدلہ لے لو، اور ہم امتی ہو کر اتنے ڈھیٹ ہیں اور ہم اتنے بہادر بنے ہوئے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے قیامت کے دن ٹھیک ہے۔ یہ تو انسان کی جب آنکھیں بند ہوگی نا پھر پتہ چلے گا، پھر پتہ چلے گا کہ میں کیا بکواسیں کرتا تھا دنیا کے اندر، کہ میں قیامت کو کیا کھیل تماشا اور مذاق سمجھتا تھا، لگ پتہ جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے معاملات بالکل درست رکھیں۔ آج کل کی اولاد سے وفا کی امید نہیں ہے، کوئی یہ کہنا کہ کوئی بات نہیں ہے، میں کھاتا رہوں گا تو میری اولاد میرے قرضے اتار دے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اپنا معاملہ خود صاف کر کے جائیں، کسی پہ چھوڑ کے مت جائیں۔ پیچھے تو کوئی مفت کی فاتح خوانی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، صرف سورہ فاتح پڑھ کے اور سورہ اخلاص 10-20 دفعہ پڑھ کے چلو اس کو ہم
اصال ثواب کر دیں یا قبرستان چلے جائیں وہاں جا کے دعا، اس کے لیے بھی کوئی جانے تیار نہیں، اور پیسے کون دے گا؟ کوئی بھی نہیں دے گا۔ ہم اپنے معاملات صاف رکھیں، معاملات یہ آدھا دین ہے، معاملات ٹھیک ہو گئے تو آدھا دین ہو گیا، باقی یہ جو ہے نا ٹوٹی پوٹی نمازیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اصل چیزیں معاملات جس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو تو ایسے معاف فرما دے گا کہ میں سمجھ و بے نیاز، مجھے کیا ضرورت ہے، جیسے سجدہ کیا بس کیا تو تھا ٹھیک ہے، لیکن کسی کا اگر کھا کر انسان چلا گیا، کسی کا حق دبا کر چلا گیا، حق غصب کر کے چلا گیا، اللہ فرمائے گا کہ اب تو جان اور یہ جان۔ وہ معاملہ بہت مشکل ہے۔ آج ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم اپنے معاملات صاف کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر پچھتائیں اور ہمیشہ ہمیشہ کا پچھتاوا ہو جس کا کوئی حل ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔